ایک مصنف ہیں، انہوں نے بہت خوب لکھا ہے، مجھے ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں پتہ، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ بہت خوب لکھا ہے غصے کے بارے میں. سنا رہی ہوں ریڈ کر کے، تو سنیے گا. جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے. میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں. یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں. ہمارے ایموشنز ہمارے موڈ طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں. میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا. وہ بولے ہمارے ایموشنز کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے. میں نے پوچھا مثلاً؟ وہ بولے مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے. یہ جذبہ کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوتا ہے. مثلاً ہمارے جسم سے انسولین نہیں بنائی یا ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوگا. یہ ریئیکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا. ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی. ہمارا جسم 12 منٹ بعد غصے کو بجھانے والی کیمیکل پیدا کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے. چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو مینیج کرنا سیکھ جائیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے. میں نے عرض کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولے جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں: غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف، انجوائے، اداسی. اور ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے. ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہہ لگاتے ہیں. ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں اور ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے. ہمیں 12 منٹ کا غصہ آتا ہے اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتا ہے. ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے اور اداسی یا نفرت اور خوف کے علم میں دیکھتا ہوں، یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے. وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں. آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس پر آگ پر تھوڑا سا تیل ڈالتے رہیں، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو آگ ہے یہ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں. چنانچہ وہ جذبات جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا وہ 2-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے. ہم اگر 2-3 دن میں بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے. یوں لوگ ہمیں غسیل خان، اللہ دتہ اداس، ملک خوفزدہ، نفرت شاہ، میاں کہہ صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، جذبے کے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا اور یوں وہ جذبہ حیرت ہو، کہکہا ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت بن گیا اور ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا. یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینیج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے، یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے. میں نے عرض کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا محبت، فوراً جواب دیا، محبت دراصل لطف کے والدین ہیں. یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے. آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم بیوقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ہم انسان اگر اس طرح شہوت کے بارے میں 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہو جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں. ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں. ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. میں نے ان سے عرض کیا یہ 12 منٹ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا. وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ مانے نہیں. انہوں نے مجھ پر جھوٹ کا غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے مابین کی گالیاں بھی دیں. میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ تک رہے گی، چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا اور وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے. ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے. میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، اس کا سر پھاڑ دیتا میں اور یہ مجھے نقصان پہنچا دیتے. لیکن اس سارے فساد کی جڑ سے بچنے کے لیے میں نماز پڑھنے چلا گیا اور اس طرح یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا. ہم سب کا دن عزت
اور عزت دونوں محفوظ ہو گئی. میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے ہرگز نہیں. میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں. میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہہ لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا. میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہوئے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں. میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں بھی واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کر روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کر لیتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کر لیتا ہوں، اپنے کمرے میں اپنی میز کی صفائی کرنا شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں. یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں. وہ خاموش ہو گئے. میں نے عرض کیا اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ رک گئے، چند لمحے سوچا اور بولے آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے. میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے. آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں. تو یہ کسی کا لکھا ہوا ہے اور مجھے کیونکہ بہت اچھا لگا اور بہت ہی لاجیکل لگا کہ واقعی بار غصہ اتنا لمبا نہیں ہوتا جتنا لمبا ہم اسے کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ شیئر کرنا تھا آپ سے، یہ مجھے بہت پسند آیا. امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ واقعی اگر ہم خاموش ہو جائیں یا غصے کے اوپر کچھ ریمیڈیز کر لیں تو ہمارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا اور اس سے ایک ڈیزاسٹر سچویشن سے بچا جا سکتا ہے، ایک ریلیشن کو بچایا جا سکتا ہے. تھینک یو.